کبھی سوچا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا پہلا دن کیسا ہوگا؟ تو آج ہم قرآن یعنی اللہ کے کلام اور حدیث یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں جنت کے سفر پر چلتے ہیں۔ ایک جھلک دیکھتے ہیں اس انوکھے تجربے کی جو مومنین کا منتظر ہے۔ ذرا سوچئے، جنت میں جو شخص سب سے نچلے درجے پر ہوگا نا، اس کو بھی 10 دنیاؤں کے برابر انعام ملے گا۔ 10 دنیاؤں کے برابر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے اور اللہ کی سخاوت اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو ایک زندگی ختم ہوئی اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن کے اس شور و غل کے بعد جب سب کچھ طے ہو چکا ہوگا، اہل ایمان جنت کے دروازوں پر پہنچتے ہیں اور وہاں ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی سلامتی بس کچھ قدم دور ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے، ایک خاص دریا ہے جہاں پاکیزگی کا عمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے ہر داغ، ہر خامی، ہر غم، ہر حسد، ہر منفی احساس کو دھو ڈالتا ہے، تاکہ اندر جب قدم رکھیں تو بالکل صاف، ایک پرفیکٹ، ایک نئی شروعات ہو۔ اور جنت میں داخلہ کسی ایک دروازے سے نہیں ہوتا، بلکہ 8 الگ الگ دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ایک الگ راستے کی نشاندہی رہتا ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ دنیا میں کون سے اعمال کیے گئے تھے، یعنی کسی کے اعمال ہی اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ اور ہر دروازہ دنیا میں کی گئی کسی خاص نیکی کی پہچان ہے، جیسے کہ باب الصلاۃ یعنی نماز کا دروازہ، ان لوگوں کے لیے جو نماز کے پابند تھے۔ پھر ہے باب الریان، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے روزے رکھے۔ باب الصدقہ، ان کے لیے جنہوں نے کھل کر خیرات کی۔ اور اسی طرح غصے پر قابو پانے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں کے لیے الگ، مطلب ہر نیکی کی قدر کی جاتی ہے۔ تو جب ان دروازوں سے گزر کر پہلی بار اندر قدم رکھا جاتا ہے نا، تو وہ تجربہ، وہ احساس، وہ انسان کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا احساس ایک ہلکی سی گرم سی ہوا کا جھونکا ہے جو چہرے کو چھوتا ہے، لیکن یہ عام ہوا نہیں، ایسی ہوا دنیا میں کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ اور پھر وہ خوشبو، ایسی خوشبو جو سیدھا روح میں اتر جاتی ہے۔ دنیا کے آپ سوچ لیں سب سے مہنگے عطر بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور جنت میں داخل ہوتے ہی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دنیا کے سارے منفی جذبات، سارے جسمانی بوجھ فوراً ختم۔ درد، افسوس، شک، سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ وہاں صرف ایک پاکیزہ روح، ایک پاکیزہ وجود رہ جاتا ہے۔ اور جنت والوں سے 4 بنیادی وعدے کیے گئے ہیں۔ پہلا، ہمیشہ کی زندگی، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا، ہمیشہ کی صحت، اب کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ تیسرا، ہمیشہ کی جوانی، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور چوتھا، ہمیشہ کی خوشی، اب کبھی غم نہیں آئے گا، یعنی دنیا کی ہر تکلیف کا دی۔ اور وہاں کے گھر، وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں۔ سوچئے، اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال ہوا ہے وہ مشق کا ہے، اور وہاں کی مٹی، اس میں سے زعفران کی خوشبو آتی ہے۔ مطلب ہر چیز، ہر ڈیٹیل کمال کی ہے۔ لیکن جنت صرف ان جسمانی نعمتوں کا نام نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے خوبصورت، سب سے جذباتی پہلو پر، اپنوں سے ملاقات۔ دنیا میں بچھڑے ہوئے سب لوگ وہاں دوبارہ ملتے ہیں، ہر جدائی کا وہاں انجام ملن ہے۔ لیکن ایک سوال رہ جاتا ہے، موت کا کیا بنا؟ کیا وہ اب بھی کہیں ایک خطرے کی طرح موجود ہے؟ تو پھر ایک اعلان ہوتا ہے سب کے سامنے، ایک اعلان جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، موت کو ہی مار دیا گیا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اب موت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، اب سب کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس طرح محبت بھی بدل جاتی ہے۔ دنیا کی محبت میں جدائی کا ڈر ہوتا ہے، شکوے ہوتے ہیں، نا امیدی ہوتی ہے، لیکن جنت میں محبت بالکل پاک اور صاف ہوتی ہے۔ ایک ایسی محبت جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہے، جہاں بچھڑنے کا کوئی امکان ہی نہیں، اور دنیا کے سارے غم، شکوے بھلا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، جنت صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ درجات کا، لیولز کا ایک سلسلہ ہے۔
تو اب سفر جاتا ہے اس کے عروج کی طرف، سب سے بڑے انعام کی طرف۔ جنت کے بہت سے لیولز ہیں جہاں ہر لیول پچھلے والے سے بہتر اور بلند ہے، اور سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ یہ اللہ کے عرش سے سب سے قریب ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی خوشی وہ لمحہ ہے جب جنت والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے، اپنے سر اٹھاؤ، عبادت کا وقت دنیا میں تھا، اب تم انعام کی سرزمین میں ہو۔ اور آخر میں آئیے ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کی۔ یہ وہ شخص ہے جو ابھی ابھی جہنم کی آگ سے نکل کر آیا ہے۔ وہ بار بار دعا کرتا ہے، پہلے بس اتنی سی کہ اس کا چہرہ آگ سے پھیر دیا جائے، پھر التجا کرتا ہے کہ اسے جنت کے دروازے کے تھوڑا قریب کر دیا جائے، اور آخر کار ہمت کر کے یہ بھی مانگ لیتا ہے کہ اسے اندر داخل کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش نہ صرف پوری کرتے ہیں بلکہ اسے کہتے ہیں کہ اور مانگو۔ سوچئے، اللہ خود اسے ان نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ بندہ مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشات ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر رحمت کا وہ منظر دیکھیے جب اللہ فرماتے ہیں، یہ سب جو تم نے مانگا یہ سب تمہارا، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ سوچئے، یہ اس شخص کا انعام ہے جو جنت میں سب سے آخر میں سب سے نچلے درجے پر ہے۔ اس کو بھی اس کی سوچ سے، اس کی امید سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو رحمت کا یہ جو منظر ہے، یہ جنت کے راستے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں امید پر، توبہ پر اور اس گہرے یقین پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بخشش، اللہ کی معافی انسان کے ہر گناہ سے، ہر غلطی سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔